معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے. بات ہم کرکٹ کی کر رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کرکٹ تو فیسٹیوٹی ہوتی ہے, مگر تھینکس ٹو انڈیا یہ سب ہو رہا ہے. بنگلہ دیش حکومت نے آئی سی سی کو واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت نہیں بھیجیں گے. ہمیں سیکیورٹی خدشات ہیں. پہلے ہی انہوں نے کہا تھا ہمارے میچز سری لنکا منتقل کیے جائیں. اب مشیر کھیل ہیں آصف نذرل, انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ تبدیل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے, کیونکہ آئی سی سی نے کہا تھا جی آپ کو ہم ایک دن دیتے ہیں, ذرا آپ نظر ثانی کریں. لیکن اب بنگلہ دیش کہتے ہیں جناب کے حقیقی تحفظات کو نظر انداز کر کے ہم نہیں آ سکتے, اور آئی سی سی نے بنگلہ دیش کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کرکٹ بورڈ کے صدر ہیں امین الاسلام, وہ کہتے ہیں کہ آئی سی سی 20 کروڑ عوام کو ورلڈ کپ سے محروم کر رہی, کیونکہ آئی سی سی نے کہہ دیا تھا کہ ہم کوئی اور ٹیم لے آئیں گے. بالکل, اور آئی سی سی نے یہ بات میٹنگ میں کچھ باتیں ایسی بھی کی تھی جو سن کر سب حیران اور پریشان ہو گئے تھے. بنگلہ دیش نے مستفیض الرحمان کو بیسیکلی آئی پی ایل سے نکالنے اور انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانے سے انکار کیا تھا, جو کہ ایک جائز بات تھی. اور وہاں پر جس طریقے سے مستفیض الرحمان کو غدار قرار دیا جا رہا تھا اور لیفٹ رائٹ اسلامو فوبیا کے اوپر, آپ کو پتا ہے کہ بھارتیوں کی ہندوتوا کا نظریہ جو ہے وہ اسلامو فوبیا کے اوپر مبنی ہے. تو خیر وہ جائز مطالبہ تھا جو کہ آئی سی سی نے بھارت نوازی کے اندر مسترد کر دیا. موونگ فارورڈ ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب ورلڈ کپ کی کیا صورتحال ہے. تو T20 ورلڈ کپ ٹرافی کی صدف منفرد انداز میں رونمائی کی گئی, اور آئندہ ماہ شروع ہونے والا ورلڈ کپ جناب یہ آپ اچھا پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پیرا ٹروپر جو تھے وہ یہ ورلڈ کپ لے کے آئے, اور یہ کیا خوبصورت مناظر ہیں, ورلڈ کپ کی ٹرافی لے کر آئے اور یہ آ کے سیدھا گراؤنڈ کے اندر لینڈ کیے. کولمبو کے گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مناظر, اور سری لنکا اور انگلینڈ کے میچ سے پہلے یہ پیرا ٹروپر چمچماتی ٹرافی لے کر اترے ہیں. تو یہ ہے وہ ٹرافی جس کو حاصل کرنے کے لیے تمام ٹیمیں میدان میں اتریں گی, اور پھر یہ ٹاکرے شروع ہوں گے. جناب فیب کے منتھ میں بات کر لیتے ہیں, نمائندہ خصوصی شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب, اب ورلڈ کپ سے پہلے ایک نیا مدعا آ گیا ہے, وہ ہے بنگلہ دیش کا. کیا آپشنز ہیں اب بنگلہ دیش کے شامل ہونے کے, یا بالکل ہی آپ سمجھتے ہیں کہ آئی سی سی نے بھی دو ٹوک فیصلہ کر لیا ہے, آئی سی سی اب بالکل بھی ایکوموڈیٹ نہیں کرنا چاہ رہا بنگلہ دیش کو؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ دونوں فریقین ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. بنگلہ دیش کی جو عبوری حکومت ہے انہوں نے کہہ دیا کہ کسی بھی طور پر ہم اپنی ٹیم کو بھارت نہیں بھیجیں گے جہاں ہمیں سیکیورٹی خدشات ہیں, اور ٹیم کے ساتھ ساتھ آپ وہاں صحافی بھیجتے ہیں, آپ وہاں فینس بھیجتے ہیں, اور یہ چیز سیکیورٹی اسیسمنٹ رپورٹ میں لکھی بھی ہے کہ کوئی اگر بنگلہ دیشی تماشائی بنگلہ دیش کی شرٹ پہن کے کراؤڈ میں آئے گا تو اس کو سیکیورٹی خدشات ہوں گے. تو جینوئن سیکیورٹی خدشات بنگلہ دیش کے ہیں. بھارت سے ان کے تعلقات بھی خراب ہیں, لیکن آئی سی سی نے ان کی ایک نہیں سنی, اور ممبر بورڈ بھی جتنے کے تھے وہ زیادہ تر بنگلہ دیش کے خلاف گئے. صرف پاکستان ہی بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا رہا. تو بنگلہ دیش کا موقف نہیں ماننے کو تیار, اور آئی سی سی آئندہ میرا خیال ہے یا تو آج یا کل اناؤنس کر دے گی کہ بنگلہ دیش از آؤٹ آف دا ورلڈ کپ, اور ہم اس کے مقابلے میں اس کے متبادل ٹیم اسکاٹ لینڈ کو لا رہے ہیں جو اسکاٹ لینڈ آ رہی ہے اگلے نمبر. متبادل ٹیم جو بنگلہ دیش کو ریپلیس کرے گی وہ رینکنگ وائز آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ آ رہی ہے. ویسے شاہد صاحب ایک چیز یہ بتائیں کہ اگر کوئی ٹیم سیکیورٹی خدشات کا اظہار کرتی ہے, ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے, تو آئی سی سی کا اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے یا جو بھی آئین ہے یا جو بھی ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, آئی سی سی کی بات کر رہی ہوں میں, تو وہ کیا کہتا ہے اس سلسلے میں اگر کوئی ٹیم سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرتی ہے؟ دیکھیں سامنے آپ کے مثال موجود ہے کہ انڈیا نے 2023 میں ایشیا کپ میں آنے سے منع کر دیا. چلیں وہ تو آئی سی سی کا ایونٹ نہیں تھا, لیکن 2025 میں چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں 1996 کے بعد پہلا کوئی آئی سی سی کا ایونٹ ہو رہا تھا, لیکن انڈیا نے کسی طور پر اس کو خاطر میں نہیں لائے. انہوں نے پہلے ہی آئی سی سی کو کہہ دیا کہ ہم نہیں جائیں گے, آپ کا ایونٹ ہے, آپ جلد از جلد اس کو ہمارے میچز کو ری لوکیٹ کر دیں. تعلقات بھی ایسے تھے, ظاہر ہے بہت پرانی پاکستان اور بھارت کی چپکلش چل رہی ہے, پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینشن ہے, جیو پولیٹیکل سچویشن اچھی نہیں ہے, لیکن اسی طرح کی سچویشن اسی طرح کی ایگزامپل جب بنگلہ دیش کے ساتھ آئی تو انہوں نے نہیں مانا. تو آئی سی سی اپنا کوڈ بھی بھارت کی مرضی پہ چلاتا ہے, بھارت کی جو مرضی ہوگی اسی حساب سے کوڈ چلائے گا. کل کو اگر کوئی ملک اور اپنے ایونٹ کروانے پہ تلے گا, ساؤتھ افریقہ کرا رہا ہے 2027 کا ورلڈ کپ, اس کے میزبان دوسرے میزبان نمیبیا اور زمبابوے بھی ہیں, کو ہوسٹ ہیں وہ. اگر فار ایگزامپل انڈیا کا کوئی میچ زمبابوے میں آتا ہے, اول تو آئے گا ہی نہیں, وہ اپنے سارے میچز اچھی جگہوں پہ رکھواتے ہیں. اگر زمبابوے میں آیا اور زمبابوے میں کوئی حالات خراب ہوئے تو وہ ری لوکیٹ کروا لیں گے. دوسرا کوئی بھی ملک نہیں کروا سکتا, لیکن بھارت کروا لیتا ہے. تو پاکستان کا کمال ہے, محسن نقوی نے فرنٹ فٹ پہ کھیلا اور 2025 کی چیمپئنز ٹرافی پہ ایک فارمولا
انہوں نے سائن کروا لیا کہ اگر انڈیا نہیں آئے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے. اچھا شاہد صاحب ایک چیز اور مجھے اس سے جڑی بتا دیجئے کہ یہ خبریں آئیں گی جی پاکستان بھی بائیکاٹ کر دے گا. اب مجھے لگتا ہے نہیں کرنا چاہیے. مطلب ٹھیک ہے ہم نے اپنی جنگ اکیلے لڑی تھی. یہ سارا جو آپ ابھی بتا رہے ہیں محسن نقوی صاحب نے, کوئی ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا, کسی نے ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی جب بھارت ہمارے ساتھ یہ سب کر رہا تھا. تو پاکستان سپورٹ کرنا چاہے تو کیسے کرے, لیکن آئی تھنک بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے. بائیکاٹ کی خبر کہاں سے آئی؟ چل رہی ہے یہ خبر, اور اصولی طور پر پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا. ایک موقف تھا پاکستان کا کہ اگر ان کو سیکیورٹی خدشات ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان نے ووٹنگ میں بھی بنگلہ دیش کا ساتھ دیا, لیکن یہاں آ کر ساتھ ختم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ پاکستان کو آئی سی سی یہ کہے گا کہ آپ کیوں بائیکاٹ کر رہے ہیں, آپ صرف بنگلہ دیش کی وجہ سے کر رہے ہیں, آپ کو تو ہم نے آلریڈی نیوٹرل وینیو دیا ہوا ہے. تو پاکستان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہوگا. ہاں اگر ایک دو ملک اور ساتھ دیتے پاکستان کا اور یہ کہتے کہ ایک ممبر بورڈ کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, اس کا موقف نہیں مانا گیا, لیکن پاکستان اکیلا یہ جنگ نہیں لڑ سکتا. بہت ٹف اور بہت اپ ہل ٹاسک ہوگا پاکستان کے لیے. تو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کی ٹیم کا, پاکستان کے پلیئرز کا بھی نقصان ہوگا. اب جیسے بنگلہ دیش کے پلیئرز کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا ہے, ان زیادہ تر پلیئرز کل جب گئے تھے اسپورٹس منسٹر کے پاس تو ان کا موقف یہی تھا کہ ہمیں کھیلنے دیا جائے, لیکن ان کی بات بھی نہیں سنی عبوری حکومت کے جو اسپورٹس منسٹر ہیں آصف نظرل. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم آپ سے کوئی بات نہیں سننا چاہتے, ہم آپ کو اپنا موقف بتانا چاہتے کہ ہم نہیں کھیلیں گے. تو پاکستان کا نقصان ہوگا. جو تھا یہ فیصلہ تھا مسلط کیا گیا. شاہد صاحب ذرا موونگ فارورڈ, T20 ورلڈ کپ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. اب اس سے پہلے ایک آسٹریلیا کے ساتھ سیریز ہونی ہے, 3 میچز ہوں گے لاہور قذافی اسٹیڈیم میں, T20 فارمیٹ پہ ہی ہوں گے. جاننا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ شاہین آفریدی کی فٹنس کے حوالے سے بتائیں, وہ فٹ ہو گئے ہیں اور وہ ہمیں آسٹریلیا کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے؟ کل یہ خبریں آئی تھی کہ ان کا فٹنس ٹیسٹ ہوا تھا پرسوں اور وہ فٹنس ٹیسٹ میں کلیئر ہو گئے. سیریس اتنی انجری نہیں تھی. یہ MRI جب آسٹریلیا میں ہوا تھا تو اس وقت پتا چلا تھا کہ اتنی سیریس انجری نہیں ہے, اور شاہین بڑے وائٹل پلیئر ہیں پاکستان ٹیم کے لیے. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید سلیکٹرز اور ٹیم مینجمنٹ رسک نہیں لے گی کہ شاہین آفریدی کو آسٹریلیا کے خلاف کھلائیں. اگر بہت بھی آپ نے کھلانا ہے تو آخری والا میچ جو 1 فروری کو وہ کھلا لے, یا پھر یہ پوری سیریز میں ریسٹ کر کے ان کو مزید بھرپور بالنگ کریں, بھرپور فٹنس حاصل کریں, اور پھر جب وارم اپ میچز ہوں گے T20 ورلڈ کپ سے پہلے اس میں حصہ لے کے اپنی فٹنس بھی شو کریں, اپنا فارم, اپنا ریدم بھی حاصل کریں. اور آ جاتے ہیں انڈر-19 کرکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے. ڈو اور ڈائی میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو شکست دی اور پھر سپر 6 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اب ہرارے میں 8 وکٹوں سے فتح بھی سمیٹی, 129 رنز کا ہدف آسانی سے 27ویں اوور میں حاصل کیا. تو آپ کیا پرفارمنس وائز کہنا چاہیں گے کھلاڑیوں کی, انڈر-19 کرکٹ ٹیم کی؟ اچھی پرفارمنس ہے, اسپیشلی پاکستان کے جو فاسٹ بالرز ہیں وہ بہت ہی امپریس کر رہے ہیں. علی رضا تو ہے ہی اسٹار, آلریڈی اسٹار بنے میں, پچھلا جونیئر ورلڈ کپ بھی کھیلا تھا انہوں نے. سبحان بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں, سائم ہیں, عمر, یہ سب اچھی بالنگ کر رہے ہیں. اسپنرز پاکستان کے اچھے ہیں. سمیر مناس نے کل بڑی اچھی بیٹنگ کی, اور کل تو ایک کمال یہ کیا پاکستان نے کہ جو رولز کے حساب سے پاکستان نے تھوڑی آگے جا کے سلو بیٹنگ کی تاکہ زمبابوے کی ٹیم کوالیفائی کر جائے, اور زمبابوے کے خلاف جو پاکستان کا نیٹ رن ریٹ تھا وہ اگلے مرحلے میں سپر 6 میں لے کے جائیں, جو پاکستان کو بڑا فائدہ کرے گا. تو سلام ہے سرفراز کو, سلام ہے شاہد انور کو, ڈیٹا انالسٹ کو, جو بھی کمپیوٹر انالسٹ کیا تھا اس نے انہیں بتایا کہ یہ چیز ہم کو کرنی چاہیے, ہمیں اپنے ساتھ زمبابوے کو کوالیفائی کروانا چاہیے جس کو ہم ہرا چکے ہیں اچھے نیٹ رن ریٹ کے ساتھ. اور اب 1 فروری کو 2 ہاتھ ہوں گے پاکستان کے بھارت. اور شاہد بھائی جب ہم انڈر-19 کی بات کر ہی رہے ہیں تو کل سمیر منہاس نے کیا کمال 74 رنز کی اننگز کھیلی ہے, مطلب ناقابل شکست جو فارم ہم ان کی دیکھ رہے تھے. پھر اس کے بعد وہ میچ کے بہترین کھلاڑی, مین آف دا میچ بھی قرار پائے. تو یہ جو سمیر منہاس کی اگر ہم بات کریں, یہ آپ کو لگتا ہے نیچرل ٹیلنٹ ہے یا پھر ان کی ٹریننگ ہی اتنی شاندار ہوئی ہوئی ہے کہ وہ بالکل انڈیفیٹیبل نظر آ رہے ہیں؟ ٹیلنٹ تو نیچرل ہے, اور پھر ان کے والد بھی ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ بڑے پیشنیٹ ہیں کرکٹ کے حوالے سے. ایک تیسرا بیٹا بھی ہے ان کا عبداللہ مناس, وہ 13-14 سال کا ہے, وہ بھی آئے گا, وہ بھی اچھی کرکٹ کھیلے گا. بڑا بھائی عرفات مناس آلریڈی پاکستان سے کھیل چکا ہے T20. تو ایک تو نیچرل ٹیلنٹ تھا, پھر اس کے بعد فادر نے ڈیولپمنٹ میں بڑا ساتھ دیا, ساتھ میں گھر میں پچ بنا کے دی, گھر میں ایک انتظام ایسا کیا کہ یہ بچے اچھی کرکٹ کھیل سکیں. تو سمیر مناس واقعی ایک بڑا نیچرل ٹیلنٹ ہے جس کو پراپرلی گروم کیا ہے, اور آگے بھی ہمیں اس کے قدم زمین پر رکھنے پڑیں گے. ابھی سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ
2 करोड़ में कोई ले लेगा PSL में, 5 करोड़ में नहीं, अभी उसको उसके कदम जमीन पर रखते हैं। अभी जब वो क्वालिटी बॉलिंग खेलेगा तब उसके असल टैलेंट का पता चलेगा, तब उसकी प्रोग्रेस शो होती है। कर रहे हैं बिल्कुल। और वैसे आपने PSL का अच्छा हवाला दिया। देखते हैं जी कि ये वाली जो हमारी टीम अंडर-19 की, ये खिलाड़ी भी जाहिर है हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, शायद आज हमारे साथ थे। और याद रहे जी, फर्स्ट को पाकिस्तान का टकरा होना है भारत से अंडर-19 वर्ल्ड कप में, तो हम जाएंगे, देखिएगा क्या होता है।